یہ ایم کیو ایم پاکستان میں لڑائی جھگڑے سب کچھ اب تک موجود ہیں، ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے، جس میں پچھلے پروگرام میں ہم لوگوں نے کہا تھا جناب یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب وہاں یہ وہاں یہ وہاں یہ، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب نے، پھر خالد مکل صاحب کا رپلائی، اور تمام چیزیں ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ کارکنان تک پہنچی، اور وہاں بھی ظاہر تلخی موجود ہے۔ اس وقت جو خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ خبر بڑی اہم اس لیے ہے کہ پہلی بار کم از کم میں نے یہ سنا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس تھی، اور اس میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے، میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی، اس کے بعد وہ آگے سیدھا الطاف حسین اور لندن پر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، جو الطاف حسین لندن کے ساتھ ہے، عدالتیں اس کو تو کوئی ریلیف اور انصاف نہیں دیتی، جو ایم کیو ایم پاکستان یا مصطفیٰ کمال یا ان کے ساتھ ہے ان کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے۔ اچانک پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ جناب لندن سے تعلق ہے اور اس نے پارٹی چینج کر لی ہے، وہ لندن کا یا پاکستان کا ہو گیا ہے، تو وہ اچانک ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی دوہرا معیار ہے، جن کا تعلق الطاف حسین سے ہے یا لندن سے ہے ان کے لیے بھی وہی قانون ہونے چاہیے، اور جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے ان کے لیے بھی قوانین۔ سر، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ آواز میں تو فرسٹ ٹائم سنی ہے، کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہاں، یہ بات مجھے دیکھیں، بات تو سچ ہے، ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید، یہ بات بھی سچ ہے کہ مجبوری ہے، لیکن یہ بات جماعت اسلامی کی طرف سے آنا یہ ایک واقعی بریکنگ نیوز ہے۔ کیونکہ جماعت اسلامی اور الطاف حسین تو آمنے سامنے برسہ برس ہے، اور جماعت اسلامی کی چودراہٹ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز سے اے پی میسو یا الطاف حسین کی تنظیم نے ختم کی۔ صحیح بات ہے یہ؟ دیکھیں، نہ صرف تنظیم ختم کی، اچھی خاصی کٹ لگا کے بھیجا تھا امریکہ، ان سبوں کی بڑی ٹھیک ٹھاک کٹائی ہوئی تھی، اور جماعتی بولتے تھے اس وقت، ہمارے ٹائم میں جماعتیوں نے بہت مارا تھا، اور اس کے بعد یہ چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے بہت ہی مارا۔ پھر ایم کیو ایم نے یہ پٹائی لگائی، خالی تعلیمی ادارے میں نہیں تھی، وہ گھروں سے نکال کے مارتے تھے، اور بالکل کہتے ہیں نا والف کی طرح سیدھا کر دیا تھا ان کو، اور سارا شہر ون وے ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ زمانے یاد ہوں گے آپ کو، سوائے وہ 2 سیٹیں لیاری ملیر کی، باقی پورا کا پورا ایم کیو ایم کے پاس تھا، ایم کیو ایم کے پاس تھا، اور وہ جماعت اسلامی کے لیے بڑے بھیانک دور تھا۔ اب جو ہے وہ اس دور کو یاد کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ مقصد یہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت حافظ نعیم کا یہ ان کے کارکنوں کے لیے آواز اٹھانا یہ ایک بڑی بات ہے۔ بڑے یہ بغض اس میں ہو خالد مقبول میں یا کسی میں، مصطفیٰ کمال، لیکن یہ بات کرنا بھی بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اس کو کارکن جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت اس کے بعد۔ شاید ان کا یہ ہے کہ کراچی والوں کے دل جیتنے کی کوشش میں کہہ سکتا ہوں، کہ کراچی والوں کے دل، ان کو دیکھا کہ کراچی والے تو اس وقت کسی کے، ان کا تو کہتے ہیں نا لاوارث ہے، کوئی بھی ان کا نہیں ہے، نہ مصطفیٰ کمال کو وہ لوگ لیڈر نہیں مانتے جو ہیں، وہ خالد مقبول کو نہیں مانتے، اور دوسری تو یہ آج کل ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ کہنے۔ اچھا، قوم پرست، میں چلے نام نہیں لیتا، قوم پرستوں کی جانب سے بھی میں بیانات پڑھ رہا تھا، تو ان کی جانب سے بھی جو صحافی بھی ہیں، جو اینکرز بھی ہیں، جو رہنما بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات درست ہے کہ بانی متحدہ کے بعد اس ایم کیو ایم کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کیا؟ بالکل، میں کہتا ہوں قدر و منزلت ان کی پارٹی کی تو کیا ہوگی، ان کے لیڈروں کی نہیں ہے، آپس میں ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ ان کو تو نام بھی چینج کر دینا چاہیے بھائی۔ ایم کیو ایم کے نام کی جو وہ تھی وہ تک ان کو ختم کر دی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ عرصے تک یہ سروائیو کر پائے گی جماعت۔ یہ جتنا ان کو دے دیا، اب دوسرے بات دینے والے بھی سوچیں گے وہ کیسے دیں گے۔ اگر عوام میں یہی ان کی جو مقبولیت ہے یہی ہے، تو آگے جانے یہ کونسل کی سیٹ کس طرح جیتیں گے بھائی؟ باقی سیٹیں تو ایم این اے، ایم پی اے، دیکھیں ان پہ تو پابندی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ چلے گی مسلسل، لیکن پھر اس والی ایم کیو ایم کو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ قدر و منزلت اب رہی نہیں، تو پھر کیا اسی طرح چلتی رہے گی ایم کیو ایم؟ اور وہ سیٹیں تو مل جاتی ہیں باس، 22 سیٹیں ایم این اے علی ایک دفعہ مل گئی، میں آپ کو بہت اس کے اگلی بار نہیں ملیں گی، کیوں؟ دوبارہ دینا بہت مشکل ہے۔ جنہوں نے دی ہوگی کتنی مشکل سے دی، اور کتنی باتیں سنی، کب کبھی اتنے ایکسپوز ہوئے، دوبارہ ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اچھے بچے ہیں، مانتے ہیں ہر بات، کیوں نہیں دیں گے؟ میرا نہیں خیال کوئی تیسری جماعت لائی جائے گی، یا ان کو ملا کے سب کو ایک کیا جائے گا، بولے ڈنڈے کے زور پہ کریں، بولے کیرٹ اور اسٹک دونوں استعمال کریں۔
اس حال کی ایم کیو ایم کو کوئی سیٹ نہیں مل سکتی، ان کوئی تیسرا آپشن دیکھنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صاحب، انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، کیا یہ عوام میں مقبول نہیں ہے؟ عوام میں تو کیا، یہ ایم کیو ایم کے اندر مقبول نہیں ہے بھائی، سب کے سب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کا ذمہ دار انیس قائم خانی نہیں ہے، اور لوگ نہیں ہیں، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول، ان دونوں کی چیئرمین شپ کو لے کے جو لڑائی ہے، بھلے بولتے رہے چیئرمین شپ کی لڑائی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لڑائی ہی چیئرمین شپ کی ہے، اور چیئرمین شپ سے کیا مل جائے گا؟ دونوں کے پاس وفاقی وزارتیں ہیں یار، 25 ارب ابھی لے کر آئے ہیں، 22 ارب پچھلی بار ملے تھے، پہلے سال 20 ارب روپے ملے، کہاں لگے؟ یہ میں بات کروں گا تو ٹرول شروع ہو جائے گی۔ بالکل، اس پہ بھی نہیں ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کراچی کے عوام کو پوچھنا چاہیے کہاں لگے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہاں وہ پوچھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی سے تو آپ سب لوگ پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی والوں سے، ان سے بھی تو پوچھا جائے، یا یہ خود بتا دیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ایک دن بتائیں گے ایک دوسرے کی، یہ بات بھی صبر کریں اس وقت کا۔ دیکھیں 60 ارب روپے چھوٹے نہیں ہیں 3 سال میں، کہاں لگے شہر میں علی؟ اس کے بعد بھی لڑائی ہے تو پھر اس کے معنی اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو مجھے تو میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ان کو چاہیے یہ سر جوڑ کے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہ سیاست کریں جس میں عوام کی کوئی بھلائی ہو، عوام کا دل جیتنے کی کوشش کریں، کراچی والوں کے لیڈرشپ بھی تو ہو نا، لیڈرشپ کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو ویژنری بھی ہو، جو بہادر بھی ہو، جو فرنٹ فٹ پر آ کے لڑتا ہو۔ خالد مقبول صدیقی صاحب میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوبیاں ہیں نہیں۔ دیکھیں بڑی ایک بات کی پچھلے دنوں، بڑی وہی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس میں انہوں نے بولا ہمیں گاڑی، مہاجر قوم کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے گاڑی میں، اور وہ گاڑی چلی نہیں رہی ہے، وہ ڈرائیور ہی اس کا ایسا ہے، ڈرائیور جو ہے چابی جیب میں رکھ کے نکلا ہوا ہے باہر۔ اب بھائی میں یہ کہتا ہوں ڈرائیور کو چھوڑو، تھوڑا پیٹرول بھی چیک کر لو، گاڑی میں پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، چلے گی کہتے؟ پیٹرول تو ڈالو، فیول تو ڈالو، عوام کے اندر آپ کو لگتا ہے فیول کے پیسے نہیں ملے ان کو؟ نہیں، فیول کے پیسے ملے، میرے مقصد اس وقت فیول تھے، عوام ہے کہ عوام کے اندر تو جاؤ یار، عوام آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کہاں ہوتے؟ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ 5000 لوگ نہیں ہیں، تم کیا تمہارے لیے ہم کریں؟ تو یہ ہے۔ دوسری طرف اور لوگ بھی کراچی شہر میں نظر جمائے بیٹھے ہیں، ابھی الیکشن میں تھوڑا ٹائم ہے، تو دیکھیں کس کو کیا ملتا ہے۔